سولر پینلز پر سیلز ٹیکس 10 سے بڑھا کر 18% کیے جانے کا امکان. زرعی آمدن پر محصول تاجروں کو ٹیکس نیٹ میں لایا جائے. بجٹ میں ٹیکس وصولی بڑھانے کے لیے IMF کے نئے مطالبات سامنے آ گئے. ذرائع کے مطابق صوبے زرعی آمدن پر ٹیکس وصولی میں نمایاں پیش رفت دکھائیں. صوبوں کو آئندہ مالی سال 400 ارب روپے کی اضافی ٹیکس آمدن حاصل کرنا ہوگی. زرعی آمدن پر درست ٹیکس وصولی سے 800 ارب روپے تک کی اضافی آمدن کا تخمینہ. وفاقی حکومت سے تاجروں کو انکم ٹیکس نیٹ میں لانے کا مطالبہ. تاجروں کی رجسٹریشن سے 300 ارب روپے سے زائد کی ٹیکس وصولی کا امکان. سیلز ٹیکس وصولی میں تمام برات واپس لینے کا مطالبہ. زرعی انپوٹس اور سولر پینلز پر مکمل ٹیکس وصولی کا دباؤ. خلیج کشیدگی جاری رہنے سے پیٹرولیم امپورٹ بل میں اضافے کا انتباہ. درآمد کی لاگت بڑھنے اور ترسیلات زر میں کمی سے زر مبادلہ ذخائر پر دباؤ بڑھ سکتا ہے. زر مبادلہ ذخائر میں استحکام کے لیے پرتعیش اشیاء کی درآمد پر ڈیوٹیز بڑھنے کا امکان. موبائل فونز اور گھڑیوں کی درآمدات پر ٹیکس بڑھنے کی توقع. وفاقی بجٹ 5 جون کو قومی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نئے مالی سال کا میزانیہ ایوان میں پیش کریں گے. اسپیکر ایاز صادق نے پارلیمانی رہنماؤں کا اجلاس 5 جون کو طلب کر لیا. تحریک انصاف سمیت تمام پارلیمانی جماعتوں کو شرکت کی دعوت. اجلاس میں قومی اسمبلی بجٹ اجلاس کے شیڈول کی منظوری دی جائے گی. اپوزیشن لیڈر محمود اچکسئی 8 جون کو بجٹ پر بحث کا آغاز کریں گے. قومی اسمبلی لازمی اخراجات اور مختلف وزارتوں کے مطالبات زر کی منظوری دے گی. مختلف ٹیکسز اور ڈیوٹیز میں رد و بدل کے لیے فائنانس بل بھی ایوان میں منظوری کے لیے پیش ہوگا. حکومت نے جون کے آخری ہفتے میں بجٹ منظور کرانے کی حکمت عملی بنا لی. ایران معاہدے پر ٹرمپ کا حتمی فیصلہ مؤخر. وائٹ ہاؤس سچویشن روم اجلاس بے نتیجہ ختم. صدر ٹرمپ کی زیر صدارت 2 گھنٹے جاری رہنے والے اجلاس میں حتمی فیصلہ نہ ہو سکا. نیو یارک ٹائمز کے مطابق اجلاس میں ایران کے ساتھ جنگ بندی میں توسیع اور نئے معاہدے پر غور کیا گیا. سینئر امریکی عہدیدار کے مطابق کئی اہم معاملات تاحال حل طلب. منجمد ایرانی فنڈز کی بحالی، افسودہ یورینیم کی منتقلی، آبنۂ ہرمز تک رسائی اور ایران پر عائد پابندیوں کے معاملات پر اختلافات برقرار. وائٹ ہاؤس کی جانب سے اجلاس کی تفصیلات جاری نہیں کی گئیں. وائٹ ہاؤس حکام کا کہنا ہے صدر ٹرمپ صرف اسی معاہدے کو قبول کریں گے جو امریکی شرائط پر پورا اترے گا. امریکہ کے مفاد اور ٹرمپ کی شرائط کے مطابق ہی ایران ڈیل ممکن ہے. وائٹ ہاؤس اجلاس سے قبل ٹرمپ کا آبنۂ ہرمز کی ناکہ بندی ختم کرنے کا اعلان. امریکی صدر نے کہا کہ آبنۂ ہرمز میں امریکی ناکہ بندی کی وجہ سے رکے بحری جہاز گھر واپسی کی تیاری کریں. آبنۂ ہرمز کو بغیر ٹول فری کھول دینا چاہیے. ایران کو متفق ہونا ہوگا کہ وہ ایٹم بم نہیں بنائے گا. ایرانی نیوکلیئر ڈسٹ تقریباً منہدم پہاڑوں کے نیچے گہرائی میں دفن ہے. ایرانی نیوکلیئر ڈسٹ کو نکال کر تباہ کر دیا جائے گا. امریکہ اور چین ہی اس کام کی تکنیکی صلاحیت رکھتے ہیں. افزودہ مواد کو مکمل تباہ کرنے کا عمل ایران اور بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی کے ساتھ قریبی تعاون سے کیا جائے گا. آبنۂ ہرمز میں بارودی سرنگیں مکمل طور پر ختم کی جائیں گی. ہم نے زیر آب مائن سویپرز کے ذریعے کئی سرنگوں کو دھماکے سے تباہ کیا. ایران باقی ماندہ بارودی سرنگوں کو فوری طور پر ہٹائے گا. امریکہ سے کسی قسم کا کوئی معاہدہ نہیں ہوا. جوہری پروگرام پر کوئی مذاکرات نہیں کر رہے. ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کا کہنا ہے ہماری توجہ جنگ کے خاتمے پر ہے. آبنۂ ہرمز کے انتظام کا فیصلہ ایران اور عمان کریں گے. ایرانی فوج کا جزیرہ قشم کے قریب امریکی ڈرون تباہ کرنے کا دعویٰ. ایران کے خلاف دوبارہ جنگ کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں. چین سمیت کوئی ملک خطے پر بالادستی قائم نہیں کر سکتا. بیجنگ کو خطے میں امریکی پوزیشن کا احترام کرنا ہوگا. امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگسیٹ کا سنگاپور میں تقریب سے خطاب. کہا ایران جوہری ہتھیار حاصل نہیں کر سکتا. امریکی اسلحے کے ذخائر کسی بھی ممکنہ کارروائی کے لیے کافی ہیں. تہران کے ساتھ کوئی بھی معاہدہ اچھی ڈیل ہوگی. بحر الکاہل میں کسی بھی بالادستی سے طاقت کا توازن بگڑ جائے گا. ڈونلڈ ٹرمپ کے دور میں امریکہ چین تعلقات کئی سالوں میں سب سے بہتر ہیں. امریکہ امیر ممالک کے دفاعی اخراجات نہیں اٹھائے گا. امریکہ نے ایران کے $1 ارب مالیت کے کرپٹو اثاثے ضبط کر لیے. امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ کا نیشنل اکنامک فورم سے خطاب.
کہا اقدام امریکی صدر کی ایران کے خلاف اقتصادی مہم کا حصہ ہے، ایران پر پابندیوں میں نرمی فوری نہیں ہوگی، آبنائے ہرمز سے متعلق فیصلوں پر عمل درآمد مرحلہ وار کیا جائے گا۔ عمان نے آبنائے ہرمز پر ٹیکس نہ لگانے کی یقین دہانی کرائی ہے، ایران کی مدد پر عمان کے خلاف پابندیاں لگیں گی۔ پہلی بار ایران نے جوہری موضوع پر بات کرنے پر آمادگی دکھائی ہے۔ امریکی محکمہ خزانہ کا ایران پر نئی انسداد دہشت گردی پابندیوں کا اعلان۔ متحدہ عرب امارات نے جنگ کے دوران ایران پر درجنوں فضائی حملے کیے۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کا انکشاف۔ رپورٹ کے مطابق متحدہ عرب امارات نے حملے جنگ کے ابتدائی دنوں سے شروع کیے اور جنگ بندی کے اعلان کے اگلے روز تک جاری رکھے۔ ذرائع کے مطابق حملے امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ مکمل ہم آہنگی سے کیے گئے، جنہوں نے امارات کو انٹیلیجنس فراہم کی۔ حملوں میں آبنائے ہرمز میں واقع قشم اور ابو موسیٰ جزائر، بندر عباس، خلیج فارس میں لاوان جزیرے کی آئل ریفائنری کو نشانہ بنایا گیا۔ پیٹرو کیمیکل کمپلیکس پر حملہ اسرائیل کے ساتھ مل کر کیا گیا۔ متحدہ عرب امارات نے ایران کی توانائی تنصیبات پر بھی حملے کیے۔ فلسطین سے متعلق پاکستان اپنے موقف پر قائم ہے۔ فلسطینی ریاست 1967 سے پہلے کی سرزمین پر قائم ہو، جس کا القدس شریف دارالحکومت ہو، پاکستان کی ہمیشہ واضح پالیسی رہی ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی واشنگٹن میں پریس کانفرنس۔ کہا امریکہ اور ایران کے درمیان پہلی جنگ بندی پاکستان کی کوشش سے ممکن ہوئی، فلسطین کو تسلیم کیے بغیر ابراہم معاہدے پر کوئی لچک نہیں۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی قیادت میں پاکستان کو عالمی افق پر نئی شناخت ملی۔ 47 سال بعد امریکہ اور ایران کے براہ راست مذاکرات ممکن ہوئے۔ مارکہ حق میں پاکستان کو عظیم فتح ملی۔ کشمیری عوام کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حق ملنا چاہیے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی واشنگٹن میں امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو سے ملاقات۔ ایران امریکہ مذاکرات اور دو طرفہ امور پر تبادلہ خیال۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دونوں رہنماؤں کا پاک امریکہ دو طرفہ تعلقات میں مثبت پیش رفت پر اطمینان کا اظہار۔ بدلتی علاقائی اور عالمی صورتحال پر بات چیت۔ فریقین تجارت اور سرمایہ کاری سمیت دیگر شعبوں میں دو طرفہ تعاون بڑھانے پر متفق۔ دہشت گردی کے خاتمے پر دو طرفہ تعاون مضبوط بنانے پر اتفاق۔ دونوں رہنماؤں کا پاک امریکہ شراکت داری کو آگے بڑھانے کا اعادہ۔ امریکی وزیر خارجہ کا خطے اور اس سے باہر امن کے لیے پاکستان کی سفارتی اور مصالحتی کاوشوں کا اعتراف۔ پاکستان کو تنہا کرنے کی مودی کی 10 سالہ مہم ناکام۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق بھارت مارکہ حق کے بعد فیلڈ مارشل عاصم منیر پر تنقید کرتا رہا۔ ٹرمپ نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کو غیر معمولی شخصیت قرار دیا۔ پاکستان اور چین کی ناقابل شکست شراکت داری خطے میں حقیقت بن چکی۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات میں نمایاں بہتری آئی۔ پاکستان آج واشنگٹن، بیجنگ، تہران اور ریاض کے ساتھ بیک وقت رابطے میں ہے۔ پاکستان علاقائی معاملات پر اثر انداز ہونے والا اہم فریق بن چکا۔ 2025 کی پاک بھارت کشیدگی کے دوران پاکستان نے عالمی بیانیے کی جنگ میں برتری حاصل کی۔ پیٹرول اور ڈیزل 22 روپے لیٹر سستا۔ پیٹرول کی نئی قیمت 381 روپے 78 پیسے لیٹر مقرر۔ ڈیزل کا 1 لیٹر 380 روپے 78 پیسے کا ہو گیا۔ جیٹ فیول 48 روپے 80 پیسے سستا، قیمت 283 روپے 52 پیسے لیٹر مقرر۔ مٹی کا تیل 41 روپے 44 پیسے سستا، نئی قیمت 272 روپے لیٹر ہو گئی۔ عوام کا پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں کمی کا خیر مقدم۔ مہنگائی کے مارے شہریوں نے حکومت سے مزید ریلیف مانگ لیا۔ لاہور میں طوفانی بارش اور یالاباری، بجلی کا نظام درہم برہم، 49 فیڈرز ٹرپ کر گئے۔ مال روڈ، گلبرگ، گڑی شاہو، ایبٹ آباد، ریگل چوک، لکشمی چوک میں موسلادھار بارش۔ مسلم ٹاؤن، ماڈل ٹاؤن، کینال روڈ، سمن آباد، فیروز پور روڈ پر بادل جم کر برسے۔ سب سے زیادہ 48 ملی میٹر بارش نشتر ٹاؤن میں ریکارڈ۔ سیالکوٹ، نارووال، شکرگڑھ، کرتارپور، ننکانہ اور اوکاڑا میں بھی بادل برسے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا متعلقہ اداروں کو ہائی الرٹ رہنے کا حکم۔ سندھ اور بلوچستان کے میدانی علاقوں میں شدید گرمی کی لہر برقرار۔ کراچی میں آج پارہ 38 ڈگری تک جانے کا امکان۔ حجاج کی وطن واپسی کے لیے فلائٹ آپریشن کا آغاز کل سے ہوگا۔ وزارت مذہبی امور کے حجاج کرام کی واپسی کے انتظامات مکمل۔ پہلی حج پرواز 391
حجاج کو لے کر کل رات جدہ سے سیالکوٹ پہنچے گی۔ 1 جون کو 5237 حجاج 22 پروازوں کے ذریعے پاکستان پہنچیں گے۔ گلگت بلتستان اسمبلی الیکشن کے لیے انتخابی مہم عروج پر پہنچ گئی۔ کارنر میٹنگز اور ریلیز کا سلسلہ جاری۔ جی بی آرٹس کردو 2 میں بڑا انتخابی مارکہ متوقع۔ سابق اپوزیشن لیڈر میسم کاظم کی الیکشن کیمپین جاری۔ پیپلز پارٹی کے محمد علی شاہ اور نون لیگ کے امیدوار کا میدان۔ اسلامی تحریک کے شیخ نثار سرباز کی بھی ووٹرز کو قائل کرنے میں مصروف۔ گلگت بلتستان اسمبلی کے انتخابات 7 جون کو ہوں گے۔ تحریک انصاف کے پی کے صدر جنید اکبر گرفتاری کے بعد گلگت بلتستان بدر۔ بیرسٹر گوہر اور وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی کی مذمت۔ شوہر حق مہر کے ساتھ نکاح نامے میں درج وعدے بھی پورے کرنے کا پابند ہے۔ بیوی کو 5 مرلے گھر دینے کا ٹرائل کورٹ کا فیصلہ درست قرار۔ لاہور ہائی کورٹ نے شوہر کی استدعا مسترد کر دی۔ جسٹس محمد ساجد محمود سیٹھی نے فیصلہ دیا، حق مہر بیوی کا قانونی حق ہے، شوہر کی مرضی یا احسان نہیں۔ حق مہر کا مطالبہ نہ کرنا خاتون کے حق سے دستبرداری نہیں سمجھا جا سکتا۔ نکاح نامے میں صرف 5000 مہر درج ہونا علیحدہ معاہدے کو غیر مؤثر نہیں بناتا۔ شوہر نے شادی والے دن الگ معاہدے میں 5 مرلہ مکان دینے کا وعدہ کیا، قانوناً اس معاہدے کو پورا کرنا پڑے گا۔ پاک پتن میں پسند کی شادی پر گولیاں چل گئیں، لڑکی کے لواحقین کی فائرنگ سے نوجوان قتل، لڑکی کے دونوں بازو کاٹ دیے۔ گولیاں لگنے سے ایک خاتون سمیت 2 افراد زخمی، ڈسٹرکٹ اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ انیلا اور اسلام شاہ نے پسند کی شادی کی تھی، پولیس موقع پر موجود، تحقیقات جاری۔ سری لنکا نے 40 ممالک کے لیے ویزا فیس ختم کر دی، پاکستان بھی فری ویزا فہرست میں شامل۔ سری لنکا داخلے کے لیے ETA درخواست اب بھی لازمی۔ فری ویزا اسکیم کے تحت 30 دن قیام کر سکیں گے، قیام میں توسیع کے لیے فیس ادا کرنا ہوگی۔ وزیر خارجہ وجیدہ ہیرات کہتے ہیں یہ فیصلہ سیاحت کے فروغ کے لیے کیا گیا۔ حکومت کو ویزا فیس ختم کرنے سے سالانہ 50 ملین پاؤنڈ تک نقصان برداشت کرنا پڑ سکتا ہے۔